جب انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی جنت تو سب کو چاہیے، جگہ کیوں نہیں ہے، جنت تو یہیں سے ملے گی اللہ کے گھر سے ہی۔ تو وہ ریاض خان کہنے لگے تیرے جیسوں کو ملے گی جنت، جنت تو ہمارے باپ دادا کی۔ ریاض خان کہنے لگے جنت تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی۔ تو بلند کیا کہا جی ہاں جنت تو ہماری ہے اصلی تو۔ کہنے لگے کیوں، وہ کیسے تجھے کیسے ملے گی جنت؟ کہنے لگے جب اللہ نے ہمیں کہے گا اور ربک تبک لوگو چلو جہنم میں، تم سارا کیا کام یہاں جنت میں، تو ہم چل دیں گے جہنم کی طرف۔ تو وہاں جا کے دیکھیں گے وہاں پٹھان کھڑے ہوں گے لاٹھی لیے جہنم کے دروازے پہ۔ کہنے لگے کہاں رہے یہاں سے؟ کہنے اللہ نے کہا جہنم میں جاؤ۔ تو پٹھان کہیں گے چلو جہنم تو ہمارے باپ دادا کے، یہاں سارا کیا کام؟ اللہ نے کہے گا اچھا بھائی تو پھر جنت میں جاؤ۔ دیکھا کیسا مذاق، دل خوش بھی اور حقیقت میں آپس میں محبت بھی پیار بھی۔ عجیب حال تھا، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرمائے۔ تسبیح سے بیٹھے ہی گھر گیا، افطاری لے کے جلدی سے آ کر مسجد میں مقبر پہ اور تسبیح نہیں چل رہی۔ بولے کیا منٹ رہ گئی مؤذن، اور تسبیح نہیں چل رہی۔ وہ کہنے لگا مؤذن تو کیا پڑھ رہا ہے، تسبیح یوں کھینچ رہا ہے، دامے پڑھ بیٹھا ہے، کچھ پڑھ بھی رہا تو خام خواہ یوں تسبیح چلا رہا۔ تو کہیں چل بے چل اپنا کام کر، تسبیح تو باندھنا ہے، دل چل رہا ہے نہیں ٹھیک کہا نہیں کہا بھائی 10 دفعے نہیں، ایک دفعے تو 2 دفعے اللہ کا نام تو چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ دل میں چل رہا ہے، زبان بند ہے دل تو چل رہا ہے، اور تسبیح یاد دلا رہی ہے، اللہ کا نام لینا مذکرہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو تسبیح چل رہی ہے اور اللہ کا نام۔ اب ہم نے 10 دفعہ پڑھا تو دانے کھنچ گئے، 50 دفعے تو کیا فرق پڑ گیا، میں گن کے تھوڑے پڑھ رہا ہوں، وہ تو اس لیے لے رکھی ہاتھ میں تاکہ اللہ اللہ یاد رہے، گن کے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ تو کیا کہا چل بے چل اپنا کام کر، تسبیح تو بہاننا ہے، دل اصل تو دل کا چلنا ہے، دل چل رہا ہے۔ اللہ کیا ٹھکانے تھے ان لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ یوں کہا کرتا تھا وہ بیچارہ بھلن مرحوم، مرکز میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے میرے پاس اور آ کے کہنے لگے ہاتھ لگا کے، میں نے کہا حضرت، تو کہنے آ، میں کھڑا ہو گیا، کیا بات ہے جی حضرت، کیا کہاں؟ آ تجھے مرید کروں۔ کہنے میں نہیں ہوتا مرید، میں نہیں ہوتا مرید۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے یوں خام خواہ خالی پھک کے مرید ہونے سے کیا فائدہ؟ ابے بھائی دنیا کے کہے میں ہم مرید کر لو، تجھے ہم کہے تو سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوتا میں مرید۔ اور کس طرح ہوگا؟ کہنے لگے اگر ہاتھ پکڑو تو سدھار کے پکڑو، جب تک جنت میں نہ پہنچا دو ہاتھ نہیں چھوڑنا، اگر یوں کرتے ہو مرید تو کر لو، نہیں تو میں تو ویسے ہی ٹھیک ہوں۔ اب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے وہ بھلن، حضرت جی چپ ہو، خاموش کھڑے رہے حضرت، خاموش۔ میں بھی چپ رہا، وہ کہی دی تھی ایسی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہے، اس کے بعد فرمایا آ، اچھا آ، یوں کہہ کے ہاتھ پکڑا، میں کہا اچھا نہیں، صاف کرو بات، صاف کرو بات، جنت سے پہلے اگر ہاتھ نہ چھوڑو تو پکڑو، میں چلوں گا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں کہہ تو دیا، اچھا یہ جنت سے پہلے نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے تو کچھ آنکھیں بند کر کے کچھ پوچھا ہی ہوگا، کچھ فون ملایا ہوگا، کچھ کنیکشن جوڑا ہی ہوگا، یا یوں کہہ دیا تھا جب اپنا ہی پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہیں کسی کو، ہے نا۔ اللہ، ایک کفن چور، اسے بلایا ایک بزرگ نے، بھائی تم کفن کتنے کا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی 5 روپے کا، 2 روپے کا، جتنے کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا لو بھائی دیکھو ہم تمہیں پیسے دیں کفن کے، ہمارا نہ چرائیو۔ کہ جی حضرت بلا آپ کو تو میں پیسے نہیں چرانے کا۔ کہ نہیں پیسے دے رہا ہوں، اب تم نے پیسے بھی دے دیے حضرت، اب تو بلا سوال ہی نہیں ہے، بس چلا گیا۔ جب حضرت کا ہو گیا انتقال، سوچا کون سا کوئی دیکھ رہا، اب اتنے پیسے وہ آ گئے، یہ اتنے کا بکے گا، بس جا کے قبر پھاڑ لی رات کو، اور کفن پہ جو ڈالا ہاتھ، ان بزرگوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہاتھ پکڑ لیا وہیں کبھی دم دے گئے، اتنا دم نہیں ہوتا ان میں، جتنے بھی گنڈے ہیں، جتنے بھی بددین ہیں، ان میں کوئی بھی طاقت نہیں، یاد رکھیے۔ جب تم نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے ایمان کے حوصلے کے ساتھ کھڑو گے، کافر کے کفر کے پیر ہی اڑ جائیں، اڑل جائیں، ہے ہی نہیں۔ طاقت تو اہل حق میں ہے، بس وہ کھڑے رہے تو ہاتھ پکڑ لیا، دم دے گیا وہیں۔ اب وہ تو پڑے پھانس سے پھنسے وہاں،
اب کسی خلیفہ کے خام میں حضرت تشریف لائے اور فرمایا وہ کفن چور میرے کفن میں چرا رہا تھا کفن، اس طریقے سے میں نے پہلے اسے پیسے دے بھی دیے تھے، مگر وہ جو اس نے کفن اتارا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، کیا وعدہ ہوا تھا، مطلب یہ تھا، ہاتھ پکڑا، وہ تو اتنا کمزور نکلا انہوں نے وہی دم دے دیا۔ اچھا اب ہاتھ پکڑ لیا سو پکڑ لیا، ان بزرگوں نے کہا اب ہاتھ پکڑ لیا سو پکڑ لیا، اب تو قیامت میں جنت سے پہلے نہیں چھوٹے گا، اب تم اسے لے جاؤ اور اس کو غسل دو اور نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کرو۔ اب وہ اپنے مریدوں کو لے کر وہاں گئے، جا کے دیکھا تو وہاں تو نہیں پھنسا پڑا، کفن ہاتھ میں اور ادھر حضرت کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ، اور اسے وہاں سے چھڑایا، اٹھا کے لایا، کفن دفن کیا۔ تو یہ واقعہ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قبر پر رحمت فرمائے سنا ہے مجلس میں۔ تو 2-3 افریقی بیٹھے تھے خاص حضرت کے، تو انہوں نے کہا حضرت جی، آگے جو بڑھے حضرت کہا حضرت ایک بات فرمایا، حضرت ہم نے تو، انہوں نے تو انتقال کے بعد ہاتھ پکڑا تھا، ہم نے تو زندگی میں آپ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پکڑا رکھا ہے، ہمارے متعلق کیا ہوگا؟ دیکھو کہاں سے کہاں گئی بات، اور بھی تو بیٹھے تھے، کسی کا تو دھیان یہ نہ ہوا کہ وہاں کو بہانہ بن جائے چھٹکارے کا، جیسے سارے سن رہے ہیں اور یہاں سے سننے کے بعد کوئی معافی نہیں مانگنے کا، کوئی کسی کا حق نہیں ادا کرنے کا، جو غلطی ہو گئی اسے باغ چلو، اب ناک کو نیچی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو حضرت خاموش ہے، حضرت بھی یوں خاموش بیٹھے اور خاموش ہو کر فرمایا اچھا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا انشاءاللہ میں بھی ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ جو کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے اگر مجھے یہ موقع عطا فرمایا تو انشاءاللہ میں بھی ہاتھ، ذمہ داری تو کچھ نہیں ہے، گارنٹی تو کچھ نہیں ہے کہ مرید ہو گئے تو پیر صاحب جنت میں جا کے چھوڑ، اب پیر صاحب اپنی جان بچا لیو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ٹوہ لگانا، اس کی یہ 3 باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ عقیدہ کا صحیح ہونا، دوسرے اعمال کا صحیح ہونا، اور تیسرے نمبر پر بتایا ہے اخلاق کا صحیح ہونا۔ یاد رہیں گی 3 باتیں؟ یاد رہیں گی؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب کرے۔ اب گردن جھکا لو اور اللہ کو